میں جس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بہت کچھ چھوٹ رہا ہے ہم سے. ہمیں پورے اسلام کا نمونہ بننا ہے. اسلام یہ سکھاتا ہے کہ وقت مت ضائع کرو. کیا ہم واقعی اس پر عمل کر رہے ہیں؟ ہم میں سے اکثر لوگ، اور میں تو یہ کہنے کو تیار ہوں کہ سب لوگ روزانہ اچھا خاصا وقت ضائع کرتے ہیں. اگر اس وقت کا ہم صحیح استعمال کریں تو اپنا ایمان بھی بڑھا سکتے ہیں، اپنا علم بھی بڑھا سکتے ہیں، اللہ سے اپنا تعلق بھی بڑھا سکتے ہیں، اور اپنے فیملی میں پیار محبت بھی بڑھا سکتے ہیں، اپنے خاندان اور رشتہ داروں سے اپنے تعلقات اچھے کر سکتے ہیں، اور اپنے ملک کے سماج سے، اپنے پڑوسیوں سے، وہ چاہے مسلمان ہوں چاہے نہ ہوں، انسان ہیں، ہمارے انسانی بھائی ہیں، ہمارے وطنی بھائی ہیں، ان سے اپنے تعلقات بہتر بنا سکتے ہیں. اور پورے سماج کو بہتر بنانے میں ہمارا حصہ لگ سکتا ہے صرف اس طرح کہ اگر ہم اپنا وقت ضائع کرنا چھوڑ دیں. روزانہ ہر شخص اپنے 2-3 گھنٹے ایسے ضرور برباد کرتا ہے جس کا وہ اس سے بہتر استعمال کر سکتا ہے. میں روایتی قسم کا بیان نہیں کروں گا، چند باتیں گناؤں گا جن کو بالکل پریکٹیکل زندگی سے جن کا تعلق ہے. آج کل کے نئے دور میں گھنٹوں ضائع کرتے ہیں ہم میں سے اکثر لوگ موبائل اور واٹس ایپ میں. اتنا دل تاریک ہوتا ہے اور اتنا ہم ترقی سے اپنے کو محروم کرتے ہیں اس کی وجہ سے. سمجھدار لوگ اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے، مفید چیزوں میں لگاتے ہیں. یہاں تک کہ اگر کسی کے گھر میں تھوڑی پریشانی چل رہی ہے، کاروبار کی، روزی روٹی میں کچھ تنگی چل رہی ہے، اور حالات تو زندگی میں آتے ہی ہیں، اور بہت سے لوگ جو دین کے کام میں لگے ہوتے ہیں، مسجد، مکتب، مدرسے کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، ان کے گھروں میں تنگی ہوتی ہے. اب یہ لوگ بھی اور ان کی بیویاں بھی اگر ذرا سمجھدار ہو جائیں تو اپنے وقت کو استعمال کر کے گھر میں بیٹھ کر ایسے کام کر سکتے ہیں اور کر سکتی ہیں جن سے گھر کی روزی روٹی میں جو تنگی ہے وہ دور ہو اور مدد ملے. مفید کاموں میں مشغول رہنا یہ خود بہت سمجھداری کی بات ہے. ہر وقت نفلیں پڑھتے رہنا اور ذکر کرتے رہنا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. ایک بار رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر پڑی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن تھی حضرت اسماء. وہ کچھ سلائیاں لیے ہوئے کچھ بن رہی تھیں. پہلے ہمارے گھروں میں عورتیں سویٹر بنا کرتی تھیں، ٹوپیاں بنا کرتی تھیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کاڑھا کرتی تھیں، کشیدہ کاری کرتی تھی، پھول بناتی تھی چادروں میں اور تکیوں میں. ان سب چیزوں کا رواج اب ختم ہو گیا. میں خاص طور پر ان چیزوں کی طرف بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں. جب ہماری عورتیں اور ہمارے گھروں کی بچیاں تکیے غلاف پر پھول کاٹتی تھیں، چادروں پر پھول بناتی تھیں، سویٹر بنتی تھیں،
تو یہ ہزاروں گناہوں سے محفوظ رہتی تھی، اور خدمت کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہوتا تھا۔ کبھی ابا کے لیے سویٹر بنا رہی ہیں، کبھی چچا کے لیے بنا رہی ہیں، کبھی خالو کے لیے، کبھی ماموں کے لیے، کبھی پھپھا کے لیے، کبھی امی کے لیے۔ ایک مزاج بنتا تھا لڑکی کا، ایک مزاج بنتا تھا بیٹی کا، ایک مزاج بنتا تھا بیوی اور بہو کا، کہ ہمیں تو اپنے گھر کے خاندان کے سب لوگوں کے کام آنا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی حضرت اسماء پر، وہ کچھ بن رہی تھی۔ تو جانتے ہو کہ حضور نے کیا فرمایا؟ وہ نہ تعلیم کر رہی تھی، نہ ذکر کر رہی تھی، نہ مراقبہ کر رہی تھی، نہ نفلیں پڑھ رہی تھی، وہ سویٹر بن رہی تھی یا کچھ بن رہی تھی۔ تو حضور نے پوچھا کیا کر رہی ہو اسماء؟ تو اسماء نے جواب دیا کہ میں فلاں کے لیے یہ بن رہی ہوں۔ اپنے والد ماجد ابو بکر کے لیے کہا، اپنی والدہ کے لیے کہا، یا کس کے لیے کہا؟ تو جانتے ہیں حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا جتنا خوش اللہ تعالیٰ کسی مجاہد کے ہاتھ میں تلوار دیکھ کر ہوتا ہے، اتنا ہی خوش تم بچیوں اور عورتوں کے ہاتھوں میں یہ بننے والی سوئی اور سلائیاں دیکھ کر ہوتا ہے۔ اب یہ تربیت ہے، ہمارے گھروں سے نکل گیا یہ رواج، سب کچھ بازار سے خریدنا ہے، گھر میں کام ہی نہیں کرنا۔ اس کے اتنے منحوس نتیجے نکل رہے ہیں کہ جو لڑکی 12، 13، 14، 15 سال کی عمر میں وہ کچھ گھر میں کام کرنے کی عادت نہیں ہوگی جس کی، وہ کل کو جا کر سسرال میں وہ مصیبت بنے گی۔ وہ یہ کہے گی کہ میں اکیلی رہوں گی، میں نہیں رہوں گی آپ کے باپ اور ماں کے ساتھ، میں ساس سسر کی خدمت نہیں کروں گی، مجھے اکیلا رکھیے۔ اس لیے کہ اکیلے رہنے میں کام کم کرنا پڑے گا، کوئی بڑا نگراں بھی نہیں ہوگا، روک ٹوک کرنے والا۔ اور یہاں سے جھگڑے شروع ہوں گے۔ شوہر کہے گا کہ بھئی میں بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا، لڑکی کہے گی کہ نہیں جا سکتے تو مجھے چھوڑ دیجئے، میں جا رہی ہوں میں کہ، اور تماشا شروع ہو جائے۔ کہاں سے شروع ہوا تماشا؟ تماشا وہاں سے شروع ہوا کہ آپ نے ناسمجھی کا ثبوت دیا، ماں نے ناسمجھی کا ثبوت دیا، اور اپنی بچی کو شروع سے خدمت کے کام میں مشغول رہنے کا محبت کے ساتھ عادی نہیں بنایا۔ روزی روٹی میں تنگی ہے، آپ شکایت کرتے پھرتے ہیں، روتے پھر رہے ہیں۔ ہر دور میں تنگی ہوا کرتی تھی۔ بیویاں کہتی تھیں کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں گھر میں بیٹھ کر کپڑے سیوں گی، میں انشاءاللہ پردے کے پابندی کے ساتھ گھر میں بیٹھ کر کپڑوں کی سلائی کروں گی تاکہ کچھ کمائی ہو اور آپ کا کچھ بوجھ بٹے۔ یہ وفادار اور سمجھدار بیوی کی پہچان ہے کہ اگر کسی وجہ سے شوہر کی روزی میں کچھ کمی ہے، گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا، تو بیوی ناراض نہ ہو، مایوس نہ ہو، 24 گھنٹوں کی طرف نہ دوڑے۔ بیوی اپنے شوہر سے یہ کہے کہ آپ پریشان نہ ہوئیے، میں گھر کا کام بھی کروں گی اور انشاءاللہ کچھ کپڑے سی کر یا ایسا ہی کوئی کام گھر پہ بیٹھ کے کر کے میں آپ کا ساتھ دوں گی۔ میں پاپڑ بناؤں گی، میں یہ بناؤں گی اور وہ بناؤں گی، میں گھر میں اچار بناؤں گی، اس کو مارکیٹ میں پھیلا دیجئے، چند دکانوں پر رکھ دیجئے گا، انشاءاللہ کچھ آمدنی ہوگی اور کام آگے بڑھے گا، پریشان نہ ہوئیے۔ یہ سب وہ لوگ کر سکتے ہیں کہ جن کو وقت کے استعمال کا سلیقہ ہو۔